العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، خسامی کا یہ سبق ہے. عوارض سماویہ میں سے رقیت کا ذکر چل رہا ہے، غلامی کا ذکر چل رہا ہے. غلامی بھی عوارض سماویہ میں سے ہے. یہ تھوڑی لمبی بحث چلے گی رقیت اور غلامی کی. کچھ بحثیں ہو چکی ہے. آج اپنے سامنے ایک عنوان ہے، الامور التی ینافیہا الرق. وہ امور رقیت جن کے منافی ہے، یعنی رقیت اور غلامی کی وجہ سے وہ امور ثابت نہیں ہو سکتے. دونوں ایک دوسرے کے منافی ہے، ضد ہیں. کچھ احکام بیان کریں گے جن کے درمیان منافات ہے کہ رقیت اور وہ چیز دونوں جمع نہیں ہو سکتی. پہلی بات دیکھیں، رقیت مال کی مالکیت کے منافی ہے. غلام مال کا مالک نہیں ہو سکتا چونکہ وہ خود مملوک ہے. جب وہ خود مملوک ہے تو مملوک مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک اور مملوک کے درمیان منافات ہے، تضاد ہے. اس لیے غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا. هذا الرق ينافي مالکیت المال لقیام المملوکیت مالا. یہ رقیت مال کی مالکیت کے منافی ہے، مملوکیت کے قائم ہونے کی وجہ سے، مال کے اعتبار سے. مالن کی قید لگائی حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے. غلام جو مملوک ہوتا ہے باعتبار مال کے، باعتبار انسان کے نہیں. وہ ایک انسان ہے، مال کے اعتبار سے مملوک بن گیا کہ مال ہے وہ، لیکن اس کے انسانی حیثیت کا لحاظ کیا جائے تو پھر بعض چیزوں کا وہ مالک بھی ہوتا ہے. جیسے آگے ذکر آئے گا، غلام نکاح کا مالک ہوگا. چونکہ نکاح غیر مال ہے اور یہ انسان ہے، انسان کو نکاح کی ضرورت پڑتی ہے. غلام نکاح کا مالک ہوگا، نکاح کا اختیار رکھے گا. اور بھی کئی چیزیں آئے گی. غلام جو مملوک ہوتا ہے مالن، مال کے اعتبار سے، اس سے اس کے انسان ہونے کی حیثیت تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دی گئی. جی، لقیام المملوکیت مالا. آگے کی عبارت دیکھیں. جب وہ خود مملوک ہوتا ہے، مالک نہیں بن سکتا، تو لہذا عام غلام اور مکاتب تسری کا مالک نہیں ہوگا. حتی لا یملک العبد والمکاتب التسری. تسری ای الجماع من الامت، باندی سے جماع اور صحبت کرنا، اس کو تسری بولا جاتا ہے. سریہ جو خاموشی سے لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روانہ کیا جاتا تھا، وہ سریہ کہلاتا تھا کہ دشمن کو خبر نہ ہو. جس کی سر مادہ ہی ہے. جماع اور صحبت بھی وہ چیز ہے جو سر کے ساتھ چھپ کر کی جاتی ہے. تسری تو جمع الوط من الامت. اس کا عام غلام تو مالک نہیں ہوگا، مکاتب بھی مالک نہیں ہوگا، مدبر بھی مالک نہیں ہوگا. مکاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے جس کو آقا نے کہہ دیا ہو اتنے پیسے لا کر دے دو تم آزاد ہو. یہاں پر مصنف نے مکاتب کی خاص طور پر اس لیے صراحت کر دی کہ شاید کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ مکاتب کمانے کا مالک ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، ید قبضے کے اعتبار سے آقا سے چھوٹ جاتا ہے، کما کر پیسے دینا ہے. تو شاید کہ کوئی یہ سوچے جب وہ یدن آزاد ہے قبضے کے اعتبار سے تو تسری اور باندی سے صحبت کا مالک ہوگا. تو اس کو رد کر دیا. نہیں، مکاتب بھی نہیں، مدبر بھی نہیں، عام غلام بھی اس کا مالک نہیں ہوگا. چونکہ باندی سے جو صحبت کا مالک ہوا جاتا ہے، وہ مالک ہونے کے اعتبار سے کہ آقا اس باندی کا مالک ہوتا ہے اور غلام کے اندر مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے. جی، آگے کی عبارت اب دیکھتے ہیں.
حتی لا یملک العبد والمکاتب التسری، یہاں تک ہو گیا ولا تصح منہما حجۃ الاسلام، ان دونوں کی طرف سے اسلام کا حج بھی صحیح نہیں ہے۔ حجۃ الاسلام سے مراد حج ہی ہے، لیکن اسلام کی بنیاد پر فرض ہوتا ہے اور اسلام کے فرائض میں سے، اس لیے اس کو حجۃ الاسلام بولا جائے گا۔ اور اسلام کی ایک بڑی نشانی بھی ہے حج کرنا۔ غلام حج کا بھی مالک نہیں ہوگا، حج کرنے کی اس کو اجازت نہیں۔ جب تک وہ آزاد نہ ہو جائے، کیونکہ حج میں بڑی مدت لگتی ہے، ایک زمانہ لگتا ہے، 3 مہینے 4 مہینے، خصوصاً اس زمانے میں جب کہ پیدل لوگ حج کو جایا کرتے تھے، اور وہ اصل آقا کی خدمت کے لیے ہے۔ اس کے منافع بدنیہ کا مالک آقا ہے۔ آقا محروم ہو جائے گا اس کی خدمت سے، نہ جانے آقا کو کیسی کیسی ضرورت پڑے گی۔ دیکھیں شریعت نے کتنا خیال رکھا ہے۔ ہاں جو عبادتیں مختصر ہیں اور جن کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں، جیسے نماز، روزہ، غلام کو وہ سب کرنا ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ ہاں اجازت دے دے آقا خوشی سے حج کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، بغیر اجازت کے کیا تو فقہا فرماتے ہیں اس کا نفلی حج ادا ہوگا، فرض اس کے ذمہ باقی رہے گا، آزاد ہونے کے بعد کرنا ہے اگر فرض ہے، استطاعت ہے اس کے اندر تو۔ اس کے منافع بدنیہ کا مالک چونکہ آقا ہے، اس لیے اسلام نے روزے اور نماز کو تو فرض کیا جس کے لیے قلیل مدت درکار ہوتی ہے، اور آقا کی خدمت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن حج کے لیے کئی ماہ درکار ہیں، اس لیے حج کو اس کے اوپر فرض نہیں کیا گیا۔ صحیح ہی نہیں ہے غلام اور مکاتب کی طرف سے حج، لعدم اصل القدرہ، اصل قدرت کے نہ ہونے کی، اور اصل قدرت سے مراد منافع بدنیہ ہے۔ لأنها للمولا، اس لیے کہ منافع بدنیہ مولا کے لیے، اس کے منافع بدنیہ کا مالک مولا ہے۔ الا فیما استثنی علیہ من القرب البدنیہ، قربۃ عبادت، قرب جمع ہے، استثنیہ ماضی مجہول، مگر وہ بدنی عبادتیں جس کا استثناء کیا گیا مولا سے، اشارہ ہے نماز اور روزے کی طرف۔ نماز اور روزہ بہرحال اس کے اوپر فرض ہے، اس کو تو ادا کرنا ہے، آقا اس سے نہیں روک سکتا۔ منافع بدنیہ کا مالک آقا ضرور ہے، لیکن ایسی عبادتوں کا استثناء اس سے کر دیا گیا، اور ایسی عبادتیں اس کو کرنے کی اجازت ہوگی، اجازت کیا بلکہ فرض ہے اس کے اوپر۔ یہاں تک مسئلہ ہوا، آگے اب تھوڑا اور پڑھ لیتے ہیں، صفحہ پلٹ لیں۔ والرق لا ينافي مالکیت غیر غلام مال کا تو مالک نہیں ہوگا، وہ خود مملوک ہے، مال کے اعتبار سے مملوک ہے، لیکن انسان کے اعتبار سے مالک بننے کی بھی صلاحیت ہے، اسی لیے کرے غیر مال کا مالک ہوگا۔ غیر مال میں جیسے نکاح کا مالک ہوگا، لیکن آقا کی اجازت سے، آقا کی اجازت سے۔ وجہ یہ ہے کہ نکاح کرے گا تو مہر اس کے اوپر لازم آئے گا، اور مہر ایک نقصان ہے آقا کے لیے بھی کہ آقا کو اپنے پاس سے ادا کرنا پڑے گا۔ دم اور حیات کا بھی مالک ہوگا، دم اپنے خون کا وہ خود مالک ہے، ایسا نہیں کہ آقا جب چاہے اس کو قتل کر دے، نہیں، اپنی حیات کا وہ مالک ہے۔ جی یعنی کہنا یہ ہے کہ دم اصل تو مالک اللہ ہے، خود بھی غلام مملوک نہیں، اپنے آپ کو وہ بھی قتل نہیں کر سکتا۔ دم اور حیات سے کنایا ہے کہ وہ اس کا آقا مالک نہیں، اس کے دم اور حیات کا۔ نکاح، دم، حیات یہ غیر مال ہیں، غلام ان چیزوں کا خود مالک ہوگا۔ آگے انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اب پھر سے سمجھ لیں، ایک ہے مال اور ایک ہے غیر مال۔ مال کا غلام مالک نہیں ہوگا،
خود مملوک ہے مال ہونے کے. جو چیزیں غیر مال کے قبیل سے نکاح کا وہ حق رکھے گا، اپنے خون اور اپنے حیات کا، یہ غیر مال، اس کا وہ مالک ہوگا. لا ینافی مالک غیر مال کی مالکیت کے منافی نہیں ہے، یعنی غلام مالک ہو سکتا ہے. آگے ذمہ داری، ولایت اور حلت کا ذکر ہے کہ ان چیزوں کا مالک ہوگا، یعنی کل آئندہ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.